بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ اللہ کے حکم سے ہم آیت نمبر 14 to 18 دیکھتے ہیں، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدیں، اس کے گھر آباد کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ کرو ان سے، سزا دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، اور رسوا کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری یعنی ایمان والوں کی ان کافروں کے خلاف، اور ٹھنڈے کرے گا سینے ایمان والوں کے دلوں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے دلوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. آیت نمبر 15. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور دور کرے گا غصے کو ان کافروں کے دلوں سے، اور اللہ متوجہ ہوتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہی علم والا حکمت والا ہے. آیت نمبر 16. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی نہیں اللہ نے جانا یا پرکھا ان لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی تم میں سے، اور نہیں وہ بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور نہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو بھی رازدار، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 17. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. نہیں ہے مشرکوں کے لیے یعنی لائق ہی نہیں ہے مشرکوں کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، جب کہ گواہ وہ خود ہیں اس بات کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے. وہ اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر. یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 18. انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ در وبرکاتہ. حقیقت آباد تو کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے حساب کتاب کے دن پر، اور قائم کرے عبادت یعنی نماز، اور ادا کرے زکوٰۃ، اور نہ ڈرے کسی سے مگر صرف اللہ سے ڈرے. تو امید ہے کہ اس طریقے کے لوگ ہی جو ہے ہدایت پانے والے ہیں. کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. آمین یا ربی. کہ انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اب تک دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا خلاصہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی پہل کرے دین میں تمہیں پریشان کرنے کو تو پھر تم بھی پہل کر سکتے ہو.
یعنی تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات جو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے یعنی کہ کیوں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے لوگوں کا ڈر۔ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ اللہ کے تقوی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ لوگوں کا ڈر نہ رکھتے ہوئے اپنے اندر صرف اور صرف اللہ کا تقوی رکھے، اللہ کا ڈر رکھے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم آگے تو بڑھو، تم نکلو تو اللہ کے راستے میں، پھر دیکھو تمہارے اوپر کیا کیا انعامات میں کروں گا۔ اس میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، قاتلوہم، کہ جو ہے یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لڑو ان سے، تم انہوں نے تمہیں پریشان کیا ہے دین کے راستے میں، تو تم جو ہے ان کے جو ہے جواب دو، ان کے ستانے کا، ان کے پریشان کرنے کا، جاؤ جنگ کرو ان سے، اور کیا ہوگا؟ سزا دے گا اللہ انہیں تمہاری ہاتھوں سے، اور وہ رسوا کرے گا انہیں، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اور ٹھنڈی کرے گا کس کو؟ ایمان والے کے سینے کو۔ یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیں کہ ایمان والے کا سینہ، یعنی کہ ایک مومن کا دل، اس کا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ کافر کو مار کے نہیں، بلکہ کفر کو ختم کر کے۔ اور دیکھیے کہ آج جو بالکل مس کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور اس طریقے کی باتیں، تو لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہے اور وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ جہاں ضرورت ہے، تو یہ جہاں اگر ضرورت ہے اسلام، دین اسلام کو بچانے کے لیے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تلوار اٹھا سکتے ہو، اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تم قلم کا استعمال کرو۔ ایک تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے، علم کے ذریعے جو ہے لوگوں میں دین پھیلاؤ۔ اب یہاں دیکھیے کہ یعنی کہ اگر آج ایک مسلمان، ایک مومن بندے کو اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کفر کو ختم کرے، نہ کہ کافر کو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ دور کرے گا کس کے؟ غصے کو ان کے دلوں سے، یعنی کافروں کے دلوں سے جو ہے وہ غصہ بھی جاتا رہے گا۔ کب؟ جب ایک مومن بندہ کفر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو کافروں کا بھی غصہ جاتا رہے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہوگا، توبہ قبول کرے گا، اور وہ متوجہ ہوتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں بڑے خوبصورت طریقے سے دیکھیے بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں واقعی خالص دل سے ایک بندے مومن نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے جو ہے اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ مات دیتے ہیں، اس کو ہراتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے لیے یہاں پر دیکھیں کہ شرط کیا ہے؟ نکلنا اس کے راستے میں، اس کے راستے میں کوشش کرنا، اس کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ انشاءاللہ آگے کی کئی آیتیں ہیں جو اسی ٹاپک پر چلتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ آیت نمبر 16 میں کیا بتاتے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، کیا ایمان والوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما، حالانکہ ابھی نہیں اللہ نے تمہیں جانچا ہے، اللہ نے پرکھا نہیں ہے، کس کو؟ الذین جاہدوا منکم، نمبر 1، ان لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی اللہ کے راستے میں تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں وہ بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ ہی ایمان والوں کے علاوہ، کیا نہیں بناتے؟ ولیجہ، کسی کو رازدار۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تو باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کیا سوچا تم نے؟ لا الہ الا اللہ کا تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایسا پاسبل ہے؟ یعنی تم نے کہہ دیا ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری آزمائش نہیں لیں گے؟
ओरल तुमने कह दिया तो क्या तुम्हारा प्रैक्टिकल कुछ करो कि नहीं और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया का भी तो बिल्कुल ऐसा दस्तूर नहीं है। आप देखें कि कोई अगर समझिए कि मेडिकल फील्ड में है और वो ये कहे कि देखो भाई मैं सिर्फ ओरल एग्जाम दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे डॉक्टर की डिग्री दे दें, क्या ये पॉसिबल है? वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट क्या उसको डिग्री देगा डॉक्टर का, मेडिकल का डिग्री देगा उसको? बोलिए आप लोग। है ये नहीं पॉसिबल? बाजी, नहीं देगा। तो फिर दीन के मामले में इतनी लापरवाही क्यों? क्यों ऐसा? जब एक दुनिया का मामला ऐसा है कि ओरल सिर्फ और सिर्फ ओरल एग्जाम देकर आपको ना सर्टिफिकेट दी जाती है, ना आपको नेक्स्ट क्लास से प्रमोट किया जाता है, और ना ही आपको जो है वो कि रिजल्ट दिया जाता है कि नहीं, आपको ओरल के साथ साथ जो आपने कहा है ओरली, आपको उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। दुनिया के मामले में इतना मोहतात रहता है इंसान, इतना केयरफुली काम करता है, तो अल्लाह की किताब के बारे में इतनी लापरवाही क्यों? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुमने ओरली कह दिया तो तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा यूं ही? जबकि अल्लाह ने तो अभी देखा भी नहीं है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह के साथ जद्दोजहद करता है। चले, वी डोंट नो। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिर क्या एक जाहिरी टर्म्स एंड कंडीशंस अल्लाह ने दी है यहाँ पर कि वाकई जो अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं उनका हाल क्या होता है? उनका हाल तो ऐसा है कि वो अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वालों को छोड़कर बाकी किसी को वो राज़दार नहीं बनाते हैं। किसी को अपने जो है के दीन के सीक्रेट्स नहीं बताते हैं कि देखो हम दीन के लिए अभी ऐसा-ऐसा कुछ करने वाले हैं। और कभी वो ऐसे सीक्रेट्स जो है वो बिल्कुल कि उसके राज़ को फ़ाश नहीं करते हैं कि जिससे दीन को नुकसान हो। आज बड़े अफ़सोस के साथ कहा जाता है, अक्सरियत मुसलमान की उनको कोई परवाह नहीं है कि दीन इस्लाम डूब रहा है या दीन इस्लाम का नुकसान हो रहा है या हमारे मुसलमान भाइयों को नुकसान हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। सिर्फ़ अक्सरियत मुसलमान की अपने ज़ाती फ़ायदे को देखती है कि अगर मैं दीन में ये करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा इससे पर्सनली मेरा क्या प्रॉफ़िट होने वाला है? मेरा ज़ाती क्या इसके अंदर फ़ायदा होने वाला है? तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोमिन आए हैं, ये कौन है? ये सहाबा है कि जिन्होंने इनके तरीके के अलावा किसी और के को फॉलो नहीं किया। बहुत ज्यादा जो है, बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। ठीक है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कोई जबान से कितना भी जो है वो अपने मोमिन होने को कह दे, यानी इस तरीके से कुछ लोगों का हाल ऐसी है। देखिए, अक्सर देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कैसी किसी से खैर टॉक हो रही थी, तो एक जो है लेडीज थी उसी महफिल में, हाव भाव से तो बिल्कुल ऐसा कोई दीनी लुक उनके अंदर नजर नहीं आ रहा था। खैर अजान हुई और ऐसे लोगों ने कहा कि भाई हम तो चले नमाज पढ़ने। उनको किसी ने ऑफर नहीं किया कि आप भी चले नमाज पढ़ने, ऐसा। तो कहने लगी कि आप मेरे हाल हुलिये पे ना जाए, वैसे नमाज मैं पूरी पढ़ती हूँ। यानी उन्होंने खुद अपनी जबान से इस चीज का सबूत दे दिया कि आप मेरे हाल हुले पे न जाए, वैसे मैं नमाज तो पढ़ती हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? आज लोगों का हाल यही है, अपनी ज़बान से ही जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को जो है वो ज़ाहिर करते हैं, अपनी ज़बान से अपनी दीनदारी को ज़ाहिर करते हैं, और जब अमल की बात आती है तो बिल्कुल भी, यानी कितना परसेंट को दिया जाए हमें और आप क्या दे सकते हैं? अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह ताला बोल रहे कोई बात नहीं ना। अल्लाह ताला कैसे हैं कि वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, हमारी तमाम आमाल से अल्लाह बाखबर है। ही नो एवरीथिंग, उसको सब पता है। उसको मेरा पता है, आपको आपका पता है कि हम हमारे तमाम अमाल से हमारी हमारी जो है वो तमाम हरकतों से अल्लाह बाखबर है कि कौन जो है बाकी कौल और अमल में बिल्कुल जो है उसका यानी कि कोऑर्डिनेशन मिलता है, जो कहता है वो करता है। तो ये मुझे और आपको बिल्कुल ज़बान से ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि अमल के गाज़ी बने, ना कि बातों के गाज़ी बने। कुछ लोगों का हाल होता है ऐसी, ज़बान से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमल की बात जहाँ आती है तो थोड़े से फीके पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद देखें
کہ جیسے یہاں پر اگلی آیتوں میں تو ایک بہت بڑی بات کا خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مشرکان مکہ کا حال ایسا تھا جو آج کے بھی کچھ مسلمانوں کا حال ایسی ہے۔ اصل دین پر عمل کرنے کے بجائے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ہم مسجد کے مجاور ہیں اور فلاں کوئی عبادت گاہ کے مجاور ہیں اور ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، جیسے کہ مشرکان مکہ کا حال تھا۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے دور سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی یہ چلن تھا ان کے اندر، یہ سسٹم چلتا تھا ان کا کہ حاجی وغیرہ آتے تھے، ان کو پانی پلانا، ان کے ان کے جو ہے وہ صاف صفائی کرنا، اس کی جو ہے بیت اللہ کی، یعنی وہ سوچتے تھے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کا خلاصہ کر رہے ہیں، ما کان للمشرکین، لائق ہی نہیں ہے مشرکوں کے، کیا چیز بھائی؟ کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ کس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کے لیے ہے ہی نہیں، کیا چیز؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ سوچیں تو بہت گہری بات ہے اس کے اندر۔ کسی مشرک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اتھارٹی یا اس چیز کی پرمیشن نہیں دی کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ آج دیکھیں آپ، اس آیت کو اگر عام کر دیا جائے اور آج جو لوگ واقعی کی مسجد کے پیچھے دین کو چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ دکانداری چلا رہے ہیں دین کے نام پر، کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کے نام پہ وہ جمع کرتے، اللہ عالم وہ جاتے کہاں ہیں؟ کئی سالوں سے جو ہے وہ مسجد کے لیے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ پیسے جمع کر رہے ہیں، مسجد تو ابھی تک تعمیر ہوئی نہیں ہے لیکن ان کا پیسے جمع کرنا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ کئی سالوں سے ہم نے ایسی بہت سارے معاملات دیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے مشرکوں کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں کہ جو لوگ فرقے میں بڑھتے ہیں، آج حال دیکھیے ان کے، آپ بھی واقف ہیں، آپ سے بھی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، نہ مجھ سے چھپی ہے کہ آج ہمارے سماج میں دیکھیں آپ، بیت اللہ کے قریب رہنے والے، یا پھر آپ سمجھے کہ ایک وقت تو ایسا تھا، یا ابھی بھی ناؤ ڈے آلسو، کہ جو لوگ حج پر جا کے آتے ہیں پھر اسی کا چرچا رہتا ہے کئی ٹائم تک، حج پر جا کر آئے ہیں نا۔ کچھ لوگ باتیں جب شیئر کرتے ہیں نا تو بڑے افسوس کی بات، مطلب مجھے تو بڑا افسوس ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی ہم تو حرم میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھے، ہم نے تو الگ سے جماعت بنائی اپنی، اور بالکل یعنی کہ ہم تو حرم کے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھے۔ اس بات کو وہ اتنے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مشرک۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، شرک کرنے والے چاہتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے ہندو پاک کے کلچر میں بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس دور میں چونکہ مشرکوں کے ہاتھوں میں اتھارٹی تھی اللہ کے گھر کی چابیاں، اس کی ٹیک کیئر کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ حاجی جو آتے تھے یعنی ان کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا، ان کو سہولتیں دینا، سامان کی اس کی ان کے انڈر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو خیر سب کچھ اللہ کے رسول کے انڈر میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مسلمان کے انڈر میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ وہاں جا کر آنے کے بعد یہاں پر ایسے چرچے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے، اگر تم اپنے پاسپورٹ پر اپنا مسلک کا نام لکھنے لگو، اپنے فرقے کا نام لکھنے لگو، اور سعودی حکومت اگر تمہیں پرمیشن نہ دے کہ نہیں یہ فرقے کا آدمی یہاں بالکل آ نہیں سکتا ہے، یہ میری اپنی تھاٹ ہے، آپ اس کو فتویٰ نہ بنا لیں، یہ میں غور و فکر کرتی ہوں اس بات پہ جب لوگوں کے منہوں سے ایسی باتیں سنتی ہوں کہ اگر وہاں کی حکومت آپ کو بھائی اس فرقے کا آدمی بالکل نہ حج کرنے آ سکتا ہے نہ کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایسا کیا نہیں اور وہ کبھی کریں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کو اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں بنا رکھی، جیسے کہ یہاں کے لوگوں نے مسجد کو، اللہ کے گھر کو اپنے باپ کی پراپرٹی بنا رکھی ہے۔ اور دیکھیے کہ باقاعدہ مسجد کے باہر کہ ٹائلز پر باقاعدہ کھدوا کر ایسا لکھتے ہیں کہ اس فرقے کا بندہ ہماری مسجد میں نہیں آئے گا۔ دیکھا ہوا میں بتا رہی ہوں، یہ ہمارے آس پاس کا ماحول ہے، دن رات ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، استغفر اللہ۔ پھر دیکھیں، اچھا یہاں سے جاتے بھی ہیں، جیسے
کہ سورہ بقرہ میں جیسے ہم نے پڑھا، یہ کفر میں آئے تھے اور کفر میں ہی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے. کوئی، میں سمجھتی کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں مسلمان جو مسلمان کے نام پہ جاتے ہیں اور بالکل خالی جاتے ہیں اور خالی آتے ہیں، نہ اللہ کی بڑائی لے کر آتے ہیں، نہ اللہ کی محبت لاتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں لے کر آتے. حیرت کی بات ہے، کیوں ایسی آیتوں کو ان کے ملا عام نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مشرکوں کو حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ انہوں نے خود گواہی دے دی ہے اپنے اوپر کفر کی. کس طریقے سے؟ بھلے زبان سے وہ نہ کہیں کہ ہم شرک کر کے کفر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے، جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی نا کہ کچھ لوگوں کا قول یہ کہ بھائی ہم تو حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے نہیں آئے. نعوذ باللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کچھ فرقہ واریت میں جو پڑے ہوئے مسلمان، یہ چاہتے ہیں کہ حرم کی چابی ان کو دے دی جائے اور یہ بھی وہاں پر جا کے جھومے ناچے گائیں اور عبادت کا نقشہ ہی بگاڑ دیں، جیسے پہلے کے مشرکان مکہ کیا کرتے تھے. یہ چاہتے ہیں ایسی کہ ہمارے ملا جو یہاں کرتے ہیں وہاں جا کر کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے اپنے گھر کو بچایا، سیف رکھا، شرک سے اس جگہ کو، پورے شہر کو، اس پورے سمجھے کہ سیف رکھا ہے، یعنی پاک رکھا ہے، تو نعوذ باللہ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو فرقے میں بٹے ہوئے یہاں کے مسلمان چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کو تو ذرا آنکھ کھول لینی چاہیے. الحمدللہ کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو واقعی اللہ کی توحید لے کر آتے ہیں. ایسے بندوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. دونوں پہلو ہم کو دیکھنے چاہیے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب انہوں نے خود جا کر اللہ کے گھر کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، تو اللہ نے اتنی محبت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ اللہ آنے والے کا دل جو ہے اس طرف مائل ہو جائے، یہاں کے لوگوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے. الحمدللہ جو تعصب پسند نہیں ہوتے، جن کے دل و دماغ پر جو ہے ان کے ملاؤں کی اور ان کے فرقہ واریت کی، ان کے مسلک کی یا جماعت کا پردہ نہیں چڑھا ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ رسول کی محبت لے کر آتے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی بڑائی لے کر آتے ہیں اور ساری باتوں کا خلاصہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کہتے ہیں یہاں کے ملا سب جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں. ہم نے سنا ہوا ہے لوگوں کے منہ سے، یہ بھی سنا ہوا ہے. اور اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو کہ کتنا ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں نفرت ڈال رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا خوف آتا ہے ایسی آیتوں میں. دیکھیے منہ سے خود کہتے ہیں یہ لوگ، عمل سے تو ظاہر کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کر کے منہ سے بھی کہتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ ابھی کچھ الفاظ میں نے کہے نا، بیت اللہ کے امام کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے، بدبختی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں بد نصیب ہیں آپ لوگ. کیا اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کا امام کس کو چنے؟ نعوذ باللہ، کیا اس نے تمہارے خیال میں دھوکا کر دیا ہے؟ استغفر اللہ. لوگ سوچتے ہیں نہیں ہماری جماعت کا، ہمارے مسلک کا وہاں جا کے امامت کریں تو ہم نماز پڑھیں گے. اللہ کو پتا ہے کس کو کون سی جگہ دینی ہے، کس کو کون سی جگہ نہیں دینی ہے، اس سے بہتر انسان نہیں جانتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے چلے پھر بھائی ایک سوال آتا ہے، پھر کون جو ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ کس کو حق ہے؟ تو دیکھیے حق کس کو ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. نمبر 1، در حقیقت اللہ کے مسجد کو تو آباد کر سکتا ہے وہ. اب اس میں دیکھیے کہ چیک لسٹ ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ میں بھی چیک کروں اور آپ بھی چیک کریں کہ کیا میرے اندر یہ بات ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مجھے یہ موقع دیں کہ اللہ کے کسی مسجد کو آباد کرنے کا مجھے موقع ملے گا، تو کیا میرے اندر یہ کوالٹیز ہے؟ نمبر 1، من آمن باللہ، من کے اوپر اپنا نام لکھ لیں. جو بھی شخص وہ کیا کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر. الحمدللہ. اچھا ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیٹس اٹ. نو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ آگے کی صورت میں یہ کہ جو بندہ
اس کو کہنے کے بعد اس پر قائم بھی رہے، استقامت بھی رکھے، ایسے بندے کی جو نیا پار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ آخرت پر ایمان بندے کو بڑا سیدھا رکھتا ہے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے کس بیس پہ وہ کرتا ہے؟ اسی بیس پر نا کہ مجھے آخرت میں اس کا کچھ بدلہ ملنا ہے۔ جس کو بھائی بالکل بھی اس بات کی کہ بلیو نہ ہو کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں اس کا کچھ ریوارڈ مجھے ملنا ہے، کچھ جزا اور سزا کچھ ہونی ہے، جو چاہے کر لے، اپنی مرضی کا کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس کو اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے ایک ایک حکم کو فالو کرنا ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول کرنا ہے۔ اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشی خوشی کسی کی بات کو مان لینا، روتے دھوتے دین پر عمل نہ کریں بلکہ خوشی خوشی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں 1-2 ہو گیا نا۔ نمبر 3 وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز۔ دیکھیے کہ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں اگر اس پر جو ہے وہ کہوں کہ بھائی میں اس میں شامل ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز کو قائم کرنے کو کہا ہے، یہاں پر پڑھنے کو نہیں کہا ہے۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ باقاعدہ جیسا حکم دیا گیا ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر کرنا، آن ٹائم پڑھنا، خضوع اور خشوع سے پڑھنا، اللہ اس کے رسول کے کہے مطابق پڑھنا۔ اور آج دیکھیں کہ لوگ آج نماز ہی پڑھتے ہیں لیکن قائم نہیں کرتے ہیں، اور اس کا ظاہری اثر ہماری زندگی میں دکھنا، اس کا اثر اس کی روح لینا کہ نماز کی روح کیا ہے۔ انشاءاللہ 21 پارے کے شروع میں جا کر ہم پڑھیں گے، تقریباً 21 سے 22 سپارے کے شروع میں، کہ نماز جو ہے وہ ہمیں برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آج آپ برے کاموں سے بے حیائی سے نہیں رک رہے ہیں تو مطلب نماز کی غلطی نہیں ہے، اس میں اس درجے کی ہماری نماز نہیں ہے جو ہمیں برائی سے روکے اور ہمیں جو ہے بے حیائی سے روکے۔ تو یہاں پر نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ اپنے آپ سے ہر بندہ سوال کرے، نہ چاچے کسی کو، نہ دیکھے کسی کو، ہر بندہ اپنے آپ میں سوال کرے، کیا میں نماز قائم کرتی ہوں؟ اور جائے نماز پر میں بالکل بہت اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، جائے نماز لپیٹنے کے بعد کیا میرا تقویٰ نماز میں لپٹ جاتا ہے؟ جائے نماز میں کیا اس کے بعد اس کا کوئی اثر میری زندگی میں دکھتا ہے؟ میرے عادات میں، میرے کہ میرے ہاؤ بھاؤ میں، میرے اعمال میں کیا وہ باتیں نظر آتی ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیے کہ ارادہ ہے ابھی، اللہ آسانی کرے، میرے وقت میں برکت دے، آپ بھی میری آسانی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ کمنگ ذی الحجہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 10 days ہم نماز کا ورک شاپ رکھیں۔ دور قرآن میں 1-2 سسٹرز نے ڈیمانڈ کیا تھا لیکن اس وقت پاسبل نہیں ہوا میرے لیے، تو خیر 2-4 دن میں، کیونکہ پورا مہینہ بہت زیادہ بلاک تھا میرا۔ انشاءاللہ یہ 10 دن میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیاری میں رہوں گی۔ میں لنک شیئر کروں گی آپ سے، آپ اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کریں، اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ بھی مل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن لائیو اگر سننا چاہیں تو آپ گروپ میں جوائن کروا دیں، انشاءاللہ لائیو وہاں پر لنک ان کو مل جائے گی۔ اس کے تعلق سے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح بات جو ہے کتاب و سنت میں نماز کے تعلق سے اللہ وہ زبان سے نکلائے انشاءاللہ، اور لوگوں کے دلوں میں بات اترے انشاءاللہ۔ چلے 1 2 3 اینڈ دین اس کے بعد نمبر 4 وآت الزکاۃ۔ چلے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعی میں نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا؟ یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے زکوٰۃ کا۔ اچھا کچھ سسٹر سے مجھے دیوان کیا تھا کہ آپ زکوٰۃ کے اوپر بھی کوئی لیکچر لے لیں، لیکن واقعی میرا شیڈول بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بزی تھا، نہیں تو خیر میں ایسے مواقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہوں۔ کسی نے شیئر کی مجھ سے 1-2 باتیں کہ کہ ایک ہی فیملی میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اور انہوں نے اپنے مال کو الگ الگ بانٹ لیا، کہ اپنے اکاؤنٹ میں آپ کچھ اماؤنٹ رکھیں، میں کچھ اماؤنٹ رکھوں، چلے بھائی ہمارے پاس تو اتنا اماؤنٹ ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بچتے ہیں، حالانکہ سختی سے قرآن میں حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا نہ کرے، کوئی شخص کہ وہ زکوٰۃ
دینے کے ڈر سے اپنے مال کو ڈیوائڈ کر لے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میرے پاس کچھ بکریوں پر ہی نا، جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے نا، تو اتنی کوانٹٹی ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے اس لیے تم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، سختی سے منع کیا گیا۔ چلے وہاں تو بھائی جانوروں کی بات ہے، یہاں پہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ سوال کرے اپنے آپ سے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا؟ اور اس کے بعد دیکھیے کہ دیکھیے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی کہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک آنٹی ہے ہماری کلاس میں، بڑی پریشان کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جسم کے ایک ایک حصے کا بھی زکوٰۃ ہے۔ پریشان ہو گئی وہ، یہ کیا بات ہو گئی، اپنے جسم کا اپنی کیسے زکوٰۃ ادا کرو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ زکوٰۃ کا مطلب کیا سمجھتی ہیں؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکی سے نکلا ہے، زکی کا مطلب ہوتا ہے پاکی، اوکے، زکیہ، زکی، طہارت کیا ہوتی ہے؟ ہماری اوپری پاکی، ہم نے غسل لے لیا، ہم نے کہ وضو کر لیا، ہم پاک ہو گئے۔ اور زکی جو ہوتا ہے وہ اندر سے، تزکیہ بھی اسی سے نکلا ہے، تو وہ اندر کی پاکی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالتے جائیں، اچھائیوں کو لائیں، آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جسم میں کہ آپ کی دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو چلنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو کہ ٹیلنٹ دیا ہے، صحت دی ہے، آپ اس کو لگا دیں صحیح راستے سے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، کان کا صحیح استعمال کریں، یہ آواز، یہ بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ بڑی پریشان تھی، اب میں کیا کروں، مال کا تو مجھے پتا ہے کہ 2.5% نکالنا ہے ہمیں، جسم کا کتنا پرسنٹ نکالوں؟ مجھے حیرت ہے کہ لوگ بات کو کلیئر کیوں نہیں کرتے، آدھی ادھوری بات چھوڑ دیتے ہیں اور بندہ پریشان ہوتے رہتا ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سبھی سننے والوں کو صحیح سمجھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا پتہ ہے؟ اب ہوا کیا کہ جب ایک بندہ، آپ میں سے ہی، خیر میں ہر سننے والے سے کہتی ہوں کہ جب اب یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ بھئی ایسا 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 آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، چلیں، اب ہوتا کیا ہے؟ اب جب ایک بندہ اپنے آپ کو سدھار کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس پر آیتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، then what's the reason کہ وہ نہیں کر پاتا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ لوگوں کا ڈر، گھر والوں کا ڈر، سماج کا ڈر۔ سو واٹ، اللہ تعالیٰ کرتے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہ ڈرو کسی سے بھی سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے میں نے کہا نا، لوگوں کا ڈر آپ کو ہدایت سے روکتی ہے۔ بنداس بندہ بنیے، لوگوں کا ڈر اپنے اندر سے نکالے۔ جب تک آپ لوگوں کا ڈر نہیں نکالیں گے اپنے اندر سے، آپ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ فیکٹ ہے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، بار بار اللہ کے کلام میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ چیزیں ملیں گی کہ جب آپ اللہ کا ڈر رکھو گے اپنے اندر اور لوگوں کا ڈر نکالو گے، تب جا کے کہیں آپ جو ہے وہ کیا ہوگا پھر؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ملے گا آپ کو۔ تو امید ہے کہ اسی طرح کے لوگ جو ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہو گئی بات، خلاصہ ہو گیا۔ ہدایت کا پورا ڈیپینڈنسی، یا پھر آپ کہیں پورا دار و مدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈر پر رکھا ہے۔ جو بندہ لوگوں سے ڈرے اور یہ کہے نہیں بھائی میں تو بہت ہدایت پر ہوں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتی، امپاسبل، جھوٹ کہتا ہے ایسا انسان۔ دو چیزیں ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتی، شرک اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ لوگوں کا ڈر اور اللہ کا ڈر ایک ساتھ آپ کے اندر نہیں رہ سکتا۔ فائدہ جس میں ہے ہر بندے کو پتہ ہے، فائدہ آپ کو اللہ کا ڈر رکھنے میں ہے۔ اللہ کا ڈر رکھیں، لوگوں کا ڈر نکال دیں، لوگوں کا ڈر آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کا ڈر تو آپ کو دیکھے کہ دنیا میں بھی آسانی کرے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، دین کے راستے میں بھی، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو ہدایت اگر چاہتے ہیں، لوگوں کا ڈر نکال دیں، تھوڑا مشکل کام ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بندے مومن بہت بنداس بندہ ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر کچھ اس کو ہوتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اسی لیے بنداس زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو موت کا، نہ اس کو اپنے ساتھ کسی چیز کے نقصان ہونے کا خوف ہوتا ہے، نہیں، اللہ کا ڈر جب حاوی ہو جاتا ہے نا تمام ڈر پہ، سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کی خشیت مانگنے کی، بولیے
مانگا کرے، دعا کیا کرے، اللہ تو مجھے اپنا ڈر عطا کر، اپنی خشیت عطا کر، اپنی رہبانیت عطا کر، مجھے لوگوں کے ڈر سے بھی نیاز کر دے، مجھے نہیں چاہیے لوگوں کا ڈر، نکال دے لوگوں کا ڈر اپنے دل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے چلے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.